بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے جناب 30 نومبر 2022۔ کل 29 نومبر یا شاید 28 نومبر کو کراچی میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ کراچی کے ایک علاقے ملیر میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی اور 3 بچیوں کو قتل کیا ہے، اور ان کو قتل کرنے کے بعد اس نے اپنے گلے پر بھی چھری پھیری اور خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ تو بعد میں جب اس شخص کا بیان سامنے آیا تو اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ سارا کام ڈپریشن میں کیا ہے، کچھ لین دین کے معاملات کی وجہ سے، کچھ پیسے کی معاملات کی وجہ سے ڈپریشن تھی۔ گھر میں جب وہ شخص داخل ہوا تو اس کا اپنی جو اس کی بیوی ہے اس سے بھی قسم کا کوئی جھگڑا ہوا، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، کسی ایسی وجہ سے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ میں نے اس سے تنگ آ کر پہلے اپنی 3 بچیوں کو قتل کیا، پھر بیوی کو قتل کیا، پھر خود خوشی کی بھی کوشش کی۔ ریزن وہ بتا رہے ہیں جی ڈپریشن۔ اچھا، آپ شاید یہ سوچیں کہ میں اس مسئلے پر کیوں بات کر رہا ہوں، کیا میں کوئی ڈاکٹر ہوں یا میں سائیکیٹرک ہوں، کیا ہوں میں اس مسئلے پر اس لیے بات کرتا ہوں۔ عموماً آپ میرا چینل دیکھیں گے تو میں شرعی مسئلوں کے اوپر بات کرتا ہوں، ایسے مسائل کے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں، یا کچھ ایسے نظریات کے جو ہمارے معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں اور جو حقیقت نہیں ہے، میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں۔ لیکن میں اس مسئلے کے اوپر کیوں بات کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ تجربہ ہو چکا ہے، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے میں اس کنڈیشن سے گزر چکا ہوں۔ وہ کنڈیشن میرے اوپر کیوں آئی، یہ ایک الگ بات ہے، یہ الگ واقعات ہیں کہ وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ بہرحال ایک ڈیپ سٹریس کی کنڈیشن سے، ایک گہری آپ سٹریس کی کنڈیشن، ڈپریشن کی کنڈیشن سے میں گزرا ہوں تقریباً 12-13 سال پہلے۔ ہمارے ہاں اس چیز کو، ڈپریشن کو معمولی کوئی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ یہ اچھی طرح سمجھیں کہ یہ ڈپریشن اگر ایک لیول سے اوپر چلی جائے، یہ سٹریس، یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی، تو یہ ایک بہت بھیانک قسم کی بیماری بن جاتی ہے۔ اور اس ڈپریشن کے اثر میں بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں کی یا اسی طرح کی حرکتیں کی کہ جن سے ان کے خاندان تباہ ہو گئے۔ تو اس لیے اس بیماری کو یا اس مینٹل کنڈیشن کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ڈپریشن کی کنڈیشن میں جاتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیسے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے اندر ہمت ختم ہو جاتی ہے، وہ یا تو بستر پہ چلا جاتا ہے یا وہ عجیب سی کسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ دماغ اس کا ان حالات کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، نہیں کر پاتا وہ ان حالات کا مقابلہ۔ وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں سے، لوگوں کا سامنا نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ان کا سامنا نہ کر پاؤں۔ یہ جن معاملات میں الجھ گیا ہے ان سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے وہ، اور اس دوران اس کی دماغی حالت کی وجہ سے کچھ ایسی حرکتیں بھی اس سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ جس سے اس کے خاندان والے، اس کے دوست احباب یا اس کے فیملی ممبرز یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں سمجھنے لگتے ہیں کہ اس طرح کے اعتقاد ہمارے معاشرے میں عام ہے، جادو ٹونا ہونا اور یہ بندشیں کرنا، اس طرح کے نظریات لوگوں میں عام ہے۔ بجائے اس کے کہ اس شخص کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس، مینٹل ہیلتھ کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جائے، وہ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ کبھی کس بابے کے پاس لے کے جا رہے ہیں، کبھی کس کے پاس لے کے جا رہے ہیں، جو کہ اس کا علاج ہے نہیں سوائے ٹائم ضائع کرنے کے اور پیسہ برباد کرنے کے۔ اب اس کنڈیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ شخص باقی اسٹریس یا ڈپریشن کی کنڈیشن میں ہے یا اس کو کسی اس قسم کی اور بیماری ہو گئی ہے، یہ بھی کافی مشکل ہوتا ہے۔
کیونکہ زیادہ تر اوقات وہ شخص جو ڈپریشن یا اس کنڈیشن میں جاتا ہے، اسٹریس کی کنڈیشن میں، وہ اس کا ریزن بتا نہیں پاتا کہ کیا وجہ ہے۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ دوسرے لوگوں کے متعلق جو میری کچھ تحقیق میں نے اب جب اپنے مسئلے کے درمیان دوران کی تھی، میں نے کچھ کہ اس کا علاج کیسے، میں نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ خود بھی سمجھنے یہ لگتے ہیں کہ شاید ان کے اوپر کچھ کیا گیا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہوتی۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام اچانک ہو جائے کہ جس کی آپ کو توقع نہیں تھی، آپ نہیں سوچ رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، لیکن وہ ہو جائے، اور اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کہ میں اس کو ہینڈل کیسے کروں گا اس معاملے کو، اور آپ کو آگے کوئی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کا طریقہ نظر ہی نہیں آ رہا ہو، ایک دم آپ کے دماغ پہ پریشر پڑ گیا ہو کہ یہ کیا ہو گیا، اب کیسے ہوگا یہ سب۔ عموماً یہ معاملات آپ دیکھیں کہ کاروباری معاملات کے لین دین کے معاملات میں یہ چیز ہوتی ہے، لوگوں کا قرض کے نیچے آ جانا، کسی کے پیسے کے نیچے آ جانا، کوئی لین دین کے معاملات، کاروباری معاملات میں یہ چیز ہو جانا، یہ ہوتا ہے۔ کاروباری معاملات ہم کو کہیں یا قرض کے معاملات کہیں یا فائنینشیل جو بھی ایشوز آپ کہیں، اس میں یہ چیز ہو جاتی ہے، یا دوسری طرف کسی قسم کے یہ جو افیئرز وغیرہ ہیں، اس میں بھی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا کہ یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے دماغ تو اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو کور کر جاتے ہیں، ان کے دماغ کے اوپر اثر نہیں ہوتا، کہ وہ ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کے دماغ کمزور ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو ٹیکل نہیں کر پاتے، اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے، تو وہ ڈپریشن اور اسٹریس کی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ عموماً لوگ ان کی حرکتوں سے یا ان کے مینٹل ڈس بیلنس کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی قسم کا جادو کا اثر ہے، پھر اس کو بابوں واموں کے پاس گھماتے رہتے ہیں، جو کہ اس کا علاج ہے نہیں۔ اب اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے، اس کو ٹیکل کیسے کیا جائے، یا میرے ساتھ جب یہ ہوا تو یہ کیسے اس کو ہینڈل کیا گیا، چاہے میں نے کیا یا میرے ساتھ والوں نے کیا، تو کیسے کیا ہم نے، میں آپ کو یہ ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں۔ اور ڈاکٹرز کے پاس بھی جائیں گے تو وہ علاج آپ کو یہی بتائیں گے، افیکٹو طریقہ یہی ہے۔ دیکھیں، پہلے تو آپ اپنے ارد گرد یا اپنے گھر میں ایسے بندے کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ آپ کو اگر کوئی اس طرح کی کنڈیشن میں کوئی شخص نظر آتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، کہ کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی شوہر ہے، کچھ بھی ہے، جو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی سٹریس کی کنڈیشن میں جا رہا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا جادو ٹونا ہوا ہے، تو آپ اس کو جادو ٹونے سے ہٹ کے آپ اس کی مینٹل کنڈیشن دیکھیں، اور آپ اس کو یہ دیکھیں کہ کہیں یہ کسی قسم کی ڈپریشن میں تو نہیں ہے، کوئی سٹریس کی کنڈیشن میں، انزائٹی کی کنڈیشن میں تو نہیں ہے یہ۔ اور اگر آپ کو لگے کہ یہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو بابوں کے پاس، تعویذ گھنٹے والوں کے پاس گھمانے کے، آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ سائیکیٹرک جو بھی ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر جو بھی ہیں، ان کے پاس لے کے جائیں۔ پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز کیا ہے، ایسے شخص کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت ہوتی ہے، مددگار ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس لیے ضرورت ہوتی ہے؟ کہ وہ اس کو اس کنڈیشن سے نکالیں۔ اب اس کنڈیشن سے نکالنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی چھوٹے موٹے فائنینشیل کرائسس میں آیا ہوا ہے، یہ تو چھوٹی موٹی، اگر وہ کسی فائنینشیل ایشو میں ہے تو اس ایشو کو ریزالو کر دینا چاہیے، تو اس کے اوپر سے یہ سٹریس ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ چھوٹے موٹی فائنینشیل کرائسس میں نہیں ہے، وہ کسی ایسے فائنینشیل کرائسس میں ہے، یا کسی افیئر کے ختم ہونے کی وجہ سے اس چیز میں آ گیا، اسٹریس میں، یا کسی اور معاملے کی وجہ سے آ گیا، تو ان معاملات کو وقتی طور پہ ٹالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اگر وہ کسی لین دین کے معاملے میں ڈپریشن پہ آیا تو وہ وقتی طور پر ہی ٹل سکتا ہے، پرمنٹ تو اسی وقت ٹل سکتا ہے کہ جب اس کے ساتھ جن لوگوں کے معاملات ہیں وہ معاملات ختم کرنے چھوڑ دیں اس کو، ان معاملات میں، کہ ٹھیک ہے جی، ہم یہ معاملات اس کے اوپر سے ختم کرتے ہیں، ہم آئندہ اس سے مطالبہ نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا ہوتا کم ہی ہے۔
باقی دوسرے جو افیئرز وغیرہ کی یا دوسرے جو معاملات ہیں تو اس میں اس کو کنسلٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی اب آپ اس چیز کو بھول جاؤ یا اس چیز کو ذہن سے نکال دو. ان یہ جو ہیلپنگ ہینڈس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ اس کے خاندان کے لوگ سب سے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے سر پر یہ جو برڈن ہے اس کو اتارا جائے کسی صورت میں. دوسری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ماحول چینج کر دیا جائے، اس کو کسی دوسری جگہ لے جایا جائے اور اس کا ماحول چینج کرنے کی کوشش کی جائے. جو چیزیں اس کو ڈپریس کر رہی ہیں اس سے ہٹایا جائے ان چیزوں کی طرف سے اس کو. اب کل والے واقعے میں یہ سامنے آیا کہ اس کا اپنی وائف سے کسی نہ کسی قسم کی کوئی تکرار ہوئی جس کے بعد یہ سارا معاملہ پیش آیا. اب دیکھیں ڈپریشن کی کنڈیشن میں گھر والوں کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ان کو پیشنس سے کام لینا پڑتا ہے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس ڈپریس شخص کے اوپر غصہ کریں یا اس کو کسی ایسے طریقے سے اس کو اور ڈپریشن میں لے جانے کی کوشش کریں اور وہ کوئی ایسی حرکت کرے. تو وہاں پر آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ کو حالات کو دیکھ کے بات کرنے کی پڑے گی، اس کے ساتھ صبر کرنا پڑے گا اور اس کو انکریج کرنا پڑے گا کہ وہ ان حالات کے اوپر قابو پائے کسی طرح. میرے ساتھ جب یہ مسئلہ ہوا تو مجھے دو لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. وہ دو میرے ہیلپنگ ہینڈز تھے، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، مینٹلی سپورٹ کیا، انکریج کیا. سب سے پہلے میری وائف، اس نے اس کنڈیشن میں میرے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی پریشر نہیں ڈالا اور بڑی آپ سمجھیں کہ ایک نومینل سی لائف اس نے اس وقت گزاری. اور اس نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا کہ آپ اٹھیں، آپ نکلیں، آپ انشاءاللہ اس کے اوپر قابو پا لیں گے. یہ جو مسئلے آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں سڈنلی، جو بھی ایشوز آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمت کریں، آپ انشاءاللہ قابو پا لیں گے. یہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہے اس مریض کے لیے یا اس شخص کے لیے جو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پھر اس میں میرے ساتھ ایک اور بھی میرے دوست ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ ہیلپ تھی میرے ساتھ. انہوں نے بھی مجھے بہت انکریج کیا کہ تم اٹھو، تم نکلو، تم قابو پا لو گے اس مسئلے پہ. ٹائم لگے گا، قابو پا لو. تمہیں بات نہیں کر سکتے ہو کسی سے، تم مجھے بتاؤ، میں بات کروں گا اس سے. تم اپنے دماغ کو ریلیکس کرو، تم قابو پاؤ اس چیز کے اوپر. یہ دو چیزوں نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا. اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ مجھے اس چیز سے نکالتے رہے اور الحمدللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس چیز سے نکل گیا. اور دیکھیں ایک چیز وہ تھی مجھے وہ انکریج کرنے والے کہ انہوں نے مجھے اس چیز سے نکالا، میرے ہاتھ بنے، وہ مجھے اس ڈپریشن کے اسٹیٹس سے نکال کے مجھے باہر لے کے آئے. اور آج الحمدللہ میں ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں، بہت مطمئن زندگی، فائنینشیل الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہا ہوں. لیکن یہی ہیلپنگ ہینڈز اس وقت میرے ساتھ نہ ہوتے یا یہی مجھے اس وقت اور ڈپریس کر رہے ہوتے اور کرٹیسائز کر رہے ہوتے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ ہوتا. کیونکہ یہ ڈپریشن کی کنڈیشن جس کے اوپر آتی ہے نا وہی سمجھ سکتا ہے اس کو، دوسرا نارمل شخص یہ نہیں سمجھ سکتا. کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا وہ اس چیز کو کہ وہ ڈپریشن کی کنڈیشن ہوتی کیا ہے. وہ میرے اوپر گزری ہے، اس لیے میں وہ شخص جس نے کل یہ واقعات کیے ہیں اگر وہ ڈپریشن میں کیے ہیں تو میں اس کی مینٹل کنڈیشن کو سمجھ سکتا ہوں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو گھر والے ہیں، جو اس کی فیملی ہے، وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھ جائے کہ یہ ڈپریشن میں ہے، اسٹریس میں ہے، اس کو نکالنا ہے اس چیز سے. بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ تکرار کی جائے یا اس کو اور زج کیا جائے، اس کو نکالنا ہے آپ نے وہاں سے. اس کی مدد کرنی ہے، ہیلپنگ ہینڈز بننا ہے اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے کسی طرح. ماحول چینج کریں اس کو انکریج کریں کہ تم نکلو یہاں سے، یہ ہو جائے گا تم سے. پھر جہاں پر کہیں پر اگر اس کے معاملات رک رہے ہیں، کوئی دوسرے لوگ اس کو ڈپریس کر رہے ہیں، آپ ان سے بھی بات کریں جا کے کہ بھائی ابھی آپ رک جائیں، انشاءاللہ یہ دوبارہ سیٹ ہو جائے گا اور آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے.
ان کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ اس کو زیادہ ڈسٹرب کریں گے تو یہ پھر معاملات اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے اور آپ کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کل جو یہ واقعہ ہوا اس میں اس شخص نے کہا کہ مجھے فلاں 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 کی اماؤنٹ تھی، میرے اوپر یہ تھی وہ تھی۔ اگر وہ اس شخص کو مہلت دے دیتے یا اس کو زیادہ ڈپریس نہیں کرتے یا اس کو ایک حد تک ریلیف دے دیتے کہ ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے ہمارے یہ معاملات حل کر دیجیے گا، تو دیکھیں ان کے معاملات بھی حل ہو جاتے اور اس کی زندگی بھی، یہ اتنا بڑا حادثہ ہونے سے بھی بچ جاتا، لیکن نہیں ہو پایا۔ اللہ ان سب کی مغفرت کرے۔ تو جو بھی شخص ڈپریس میں اور یا ڈپریشن کنڈیشن میں آتا ہے، پہلے تو اس کو آپ اس طرح ٹریٹ کریں، گھر میں اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں، اس کو اس ڈپریشن کی کنڈیشن سے نکالنے کی کوشش کریں، جن کے ساتھ ان کے معاملات الجھ رہے ہیں ان سے جا کے بات کریں، وہاں سے اس کو ریلیف دینے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی قسم کے جادو ٹونوں میں اور اس طرح کے عاملوں کے چکر لگاتے رہیں، یہ چیز اس کو ہیلپ دے گی۔ دوسری طرف آتے ہیں، دوسرا علاج اس کا کیا؟ آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا کیا ہے، اللہ نے انسان کے دماغ کے اندر ایک لکوڈ ہے وہ رکھا ہوا ہے، وہ دماغ وہ لکوڈ پیدا کرتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو خوش کرنے کا باعث بنتا ہے، انسان کو خوش کرنے کا باعث بنتا ہے، اس کی طبیعت کو بحال کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں یا جن کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ لکوڈ بننا، اب اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، آپ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا، ان کا دماغ وہ پروڈیوس کرنا چھوڑ دیتا ہے یا اتنی کم کوانٹٹی میں پروڈیوس کرتا ہے کہ اس کی طبیعت کو خوش نہیں کر سکتا ہو۔ تو وہ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ اس کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، پلس اس کو وہ میڈیسن بھی دیتے ہیں جو اس کے دماغ کو سکون میں رکھتی ہے، وہ لکوڈ پروڈیوس کرنے میں اس کے دماغ کو ہیلپ کرتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ یہ عاملوں کے پاس، بابوں کے پاس، تعویذ گنڈوں کے پاس چکر لگانے کے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ سب فضولیات ہیں۔ آپ اس کو سائیکیٹرک کے پاس لے کے جائیں اور وہاں اس کا علاج کروائیں۔ تیسری جو میں آپ کو سب سے بڑی چیز بتا رہا ہوں، میں جب اس کنڈیشن میں، خیر وہ تو بہت پرانی بات ہے، لیکن بعد میں بھی تھوڑا سا مجھے اس طرح کا محسوس ہوا کہ میں دوبارہ اس کنڈیشن میں جانے لگا، تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے یا نہیں ہے، مینس کہ آپ کسی قسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ جم جاتے ہیں یا آپ ورزش رننگ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نہیں کرتا ہوں میں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو یہ میں میڈیسن تو دے رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے، رننگ کرنی ہے آپ کو، یا آپ کو جم جوائن کرنا ہے، آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی کیا کرے گی؟ انہوں نے تو ایک لفظ یہ استعمال کیا کہ وہ آپ کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی ہیروئن جیسی ہوتی ہے۔ جب کسی کو ہیروئن کا نشہ ہوتا ہے نا، تو اس کو ہیروئن وغیرہ کوئی اس طرح کا نشہ لیتا ہے، اس کا دماغ ایک دم خوش ہو جاتا ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو فزیکل ایکٹیویٹی آپ کریں گے، آپ رننگ کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، جمنگ کریں گے، تو یہ آپ کو اس چیز سے بالکل نکال کے باہر رکھ دے گی، آپ کا دماغ بہت طاقتور ہو جائے گا۔ اور فزیکل ایکٹیویٹی وہ ہارمون یا وہ لکوڈ بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے۔ اگر وہ پہلے ایک عام زبان میں کہا جائے کہ 10 کی رفتار سے بنتا تھا، تو فزیکل ایکٹیویٹی، ایکسرسائز، جم میں ایکسرسائز کرنا، رننگ کرنا، اگر یہ آپ سے یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹی کریں گے تو وہ 50 کی رفتار سے بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ یقین مانیں کہ مجھے میڈیسن، اچھا میں جب میں بالکل ینگ ایج میں تھا تو اس وقت میں نے کچھ عرصہ جم وغیرہ کیا تھا شادی سے پہلے، تو مجھے اس کی تھوڑی بہت عادت باقی رہ گئی تھی۔ آپ یقین مانیں کہ میں نے دوسرے یا تیسرے دن جا کے جم جوائن کیا، اور اس وقت بھی میری مینٹل کنڈیشن کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، مطلب وہ پہلے والی اسٹریس کی طرح نہیں تھی کہ بالکل ہی بالکل آؤٹ تھا، ایسا نہیں تھا، لیکن بہرحال رہتا تھا کچھ ایسا۔ وہ جم جوائن کرنے کے ایک ہفتے بعد میری کنڈیشن یہ ہوگی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں
مینٹلی اتنا طاقتور ہو گیا کہ میں نے ہر ایک کے ساتھ بات کرنا، ہر مسئلے کو ٹیکل کرنا، ہر مسئلے کو دماغ سے یا اس کو آگے سے بہترین طریقے سے بات کرنا یا اس کو ٹیکل کرنا میں نے شروع کر دیا۔ میرا مینٹل لیول یہاں تک آ گیا، میرے دماغ کا اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، یہ سب چیزیں دنیا کا حصہ ہیں، ہوتی رہیں گی، دیکھ لیں گے اس کو، جو بھی ہونا ہوگا۔ اور آج الحمدللہ میں روز جم جاتا ہوں، تقریباً مجھے 3 سال ہو گئے جم جاتے ہوئے۔ سب سے بہترین چیز ایکسرسائز کا یہ کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے جتنی اچھی چیز آپ کی ایکسرسائز ہے، کسی بھی قسم کی ہو، میں جم جاتا ہوں، آپ رننگ کر سکتے ہیں، آپ فٹ بال کھیل سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے جسم کو ایکٹیو کرے، آپ کی ہارٹ بیٹ کو بڑھائے، آپ کو پسینہ آئے، آپ ایکسرسائز کریں اس میں، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اسٹریس ڈپریشن کی کنڈیشن سے نکالنے کے لیے۔ آپ کو ساری چیزیں میرے نظر میں، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ 3 چیز، وہ پہلے والی 2 چیزوں پر یہ آخری چیز بھاری ہے، ایکسرسائز کرنا۔ یہ آپ کو بہت زیادہ مینٹلی اسٹرانگ کرتی ہے۔ الحمدللہ میں 3 سال کم از کم مجھے ہو گئے کنٹینیو میں جم جاتا ہوں، اور میں بہت اپنے دماغ کو بہت زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہوں الحمدللہ۔ ایکسرسائز سے دوسری چیز بھی یہ ہے کہ مجھے فزیکلی جو بیماریاں ہو جاتی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ، ایک سرٹن ایج سے اوپر جا کے اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس میں میں کھانے پینے میں بھی احتیاط کرتا ہوں، ایسی چیزیں نہیں کھاتا ہوں کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو بہرحال ایسے اشخاص کو، ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، ان کو پہچاننے کی کوشش کریں، ان کے لیے ہیلپنگ ہینڈز بنیں، ان کو اس مسئلے سے نکالنے کی کوشش کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور سب سے بڑی بات، اس شخص کو ایکسرسائز کی ترغیب دیں، ایکسرسائز کی طرف لے کے جائیں اس کو، انشاءاللہ وہ ریکور کر جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک تجربہ میں نے بیان کیا، اور یہ آج کل یہ اس طرح کے واقعات معاشرے میں بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں اسٹریس کی وجہ سے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم کسی اس قسم کے نقصان کی طرف جائیں، ہم ان معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، اس شخص کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں، تو وہ خاندان بھی بچ جائے گا، اس کے سارے معاملات بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے حل ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔